سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل کے اجلاس میں چیئرمین وابڈا نے اعتراف کیا کہ پاکستان کو پانی کی سیکیورٹی کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے تربیلا اور منگلا کے بعد ایک بھی ڈیم نہیں بنایا۔ بھارت نے 5000 ڈیم بنائے ہیں۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے طاہر شیرانی سے۔ طاہر بتائیے۔ جی بالکل، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل کا اجلاس چیئرمین کمیٹی جام سیف اللہ خان کی زیر صدارت ہوا ہے، جس میں اسپارکو کی جانب سے جو دریاؤں کے آبی راستوں سے راستے ہٹانے پر بریفنگ دی گئی، اس پر کمیٹی نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کمیٹی اراکین نے اسپارکو کی طرف سے دی جانے والی بریفنگ کو غیر واضح قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی اجلاس میں چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کی جانب سے بھی بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ وزیراعظم نے مونسون کے تناظر میں ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اس کمیٹی نے دریائی راستوں میں رکاوٹیں ہٹانے سے متعلق کافی کام کیا ہے، جس پر چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ پاکستان میں دریائے چناب پر واٹر سٹوریج سے تعمیرات سے متعلق آئندہ اجلاس میں کمیٹی کو بریفنگ دی جائے۔ ایڈیشنل سیکرٹری آبی وسائل کی جانب سے کمیٹی کو بتایا گیا کہ ملک میں ڈیموں کی سیفٹی سے متعلق رپورٹ کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ ڈیم سیفٹی رپورٹ شہری ترقیاتی بینک کی معاونت سے تیار کی گئی ہے۔ حکام وزارت آبی وسائل کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈیم سیفٹی سے متعلق بل کے مسودے کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ کمیٹی اجلاس کے دوران چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ پاکستان میں جو پانی ہے اس کی قلت کا پاکستان شکار ہے، جس پر چیئرمین وابڈا کی جانب سے بتایا گیا کہ پاکستان کو پانی کی سیکیورٹی کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان نے تربیلا اور منگلا کے بعد ایک بھی ڈیم نہیں بنایا، جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت نے 5000 ڈیم بنائے ہیں۔ وابڈا حکام کی جانب سے کمیٹی کو بتایا گیا کہ نئی گاچی ڈیم کا معاملہ عدالت میں ہے، نئی گاچی ڈیم پر کام رکا ہوا ہے۔ وابڈا حکام کی جانب سے کمیٹی کو بتایا گیا کہ نئی گاچ ڈیم سے دادو اور 7 میں سیلاب رک سکے گا اور نئی گاچ ڈیم 28,000 ایکڑ اراضی کاشت ہو سکے گی، جس پر 23 ارب روپے کے اخراجات آئیں گے۔ پنجاب حکومت کے حکام کی جانب سے کمیٹی کو بتایا گیا کہ لاہور، اوکاڑا، ساہیوال، پاک پتن میں جو زیر زمین پانی ہے اس کا گراف نیچے جا رہا ہے، جبکہ ملتان اور ویہاڑی میں بھی پانی کا لیول جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ طاہر شیرانی ان تفصیلات کے لیے۔